پہلے بھی سن رکھیے تو اب بھی سن لے، جو کلمہ پہلے پڑھتا تھا ابھی تو پڑھتا ہے، اگر وہ پہلے سنیے تو ابھی سن لے۔ موسیٰ علیہ السلام سے رب فرماتا ہے، وحی کا نزول ہوتا ہے، پیارے کریم جلدی کیجیے میرا بندہ فوت ہو گیا، اس کے کفن دفن کا، اس کے جنازے کا انتظام کرے۔ اللہ کا رسول موسیٰ علیہ السلام تیار ہو گئے، بستی میں پہنچے، بستی والوں کی عید ہو گئی، اللہ کا رسول علیہ السلام جلوہ ہوا، کریم اللہ تشریف لے آئے، فرمایا بھائی جہاں اللہ کا ایک بندہ فوت ہوئے جلدی کرو، کہاں ہے وہ؟ آپ حضور کس لیے آئے؟ فرمایا اس کا کفن دفن کرنے کے لیے آئے ہو۔ حضور کس کا؟ فرمایا اللہ کے بندے کا۔ جناب بہت تو ہوا ہے، تو اتنا عزت والا تو نہیں ہے کہ اللہ کا کریم آ کے اس کا کفن دفن کرے، ضروری نہیں ہے تو ولی کی شان عام کو نظر آ جائے، کوئی ایسے بھی اولیاء اللہ ہے جن کو خاص خاص ہی جانتے ہیں، ہم جانتے ہی نہیں۔ امام شاہرانی رحمۃ اللہ علیہ طبقات کبریٰ میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی اب کیا ظاہر ہوئے ہیں، ان کے حسن سے پردہ تو رب قیامت کے دن اٹھائے۔ اب تو کسی نے علم کا پردہ ڈالا ہے، کسی نے تحدیث کا پردہ ڈالا ہے، کسی نے تفسیر کا پردہ ڈالا ہے، کسی نے فنون کا پردہ ڈالا ہے، کسی نے فقہ کا پردہ ڈالا ہے، اور پتہ تب چلے گا اے ابو ریفا کیا ہے جب قیامت آئے، پتہ تب چلے گا بہت نشاد پاکستان کیا ہے جب قیامت آئے گی، پتہ تب چلے گا قیامت میں جب احمد رضا آئے گا۔ خدا کی قسم ہے احمد رضا آئے گا تو دنیا کو حضور کی محبت میں پربہار کر دے گا۔ چنانچہ فرمایا اللہ کا بندہ فوت ہو گئے، میں اس کا جنازہ کفن دفن کرنے کے لیے آیا، حضور پاپی تھا، خطا کار تھا، وہ مر گیا، ضرور مرا ہے، کہاں ہے؟ اب حیران ہو گئے کہ ہم اس کا حوالہ دیں تو بڑی پریشانی کی، اب رب ہوتے نہیں، اب عید البار روڑی کے ڈھیر پر بستی والوں نے تو اس کو دفن کرنے کا بھی تکلف نہیں کیا، ٹانگ سے پکڑ کر کھینچا اور شباطت قوم پر ڈال دیا، وہ روڑی پہ پڑا، حضرت گئے، اٹھوایا، نہلایا، اور تیرے قسمت کے صدقے اللہ کا کریم تیرے غسل کا اہتمام فرما رہا ہے، غسل فرمایا، کفن کیا، میری انڈرسٹینڈنگ ہے جنازہ بھی پڑھایا، کیونکہ بعض اکابر کا قول ہے کہ جنازہ ہی سنت کا خاص ہے، لیکن بعد نے فرمایا نہیں پہلی مدت کبھی جنازہ ہوتا رہا۔ یہ ایک طرح علماء کے احمد، یہ طلبہ کی باتیں آپ کی باتیں بھی، فارغ ہو گئے، فارغ ہو گئے، یا اللہ اب تو بتا دیں، لوگ کہتے ہیں گناہگار عیب تھے، اس میں کتنی خوبیاں تھی کہ اس کو اتنی عزت مل گئی، اور میں پیارے قریب خوبیاں خوبیاں ایک خوبی، مجھے اس کی ایک خوبی پسند آ گئی، مجھے اس کی ایک خوبی پسند آ گئی، مولا وہ خوبی کیا ہے؟ فرمایا انہ کان کلما نشر التوراۃ قرأ اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکتوبا فیہا تقبلہ فقضاہ علیہ۔ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ شخص امتی ہے موسیٰ علیہ السلام کا، اور اگر یہ نیکی آپ نے پڑھائی ہوتی تو آپ کو پتا ہوتا، معلوم ہوتا ہے یہ نیکی آپ نے پڑھائی نہیں، اس دل سے نکلی ہے، اس کے دل سے نکلی ہے۔ کیا فرمایا پیارے کریم؟ یہ جب بھی تورات کھولتا تھا سامنے میرے محمد کا نام دیکھتا تھا، سامنے میرے مصطفیٰ کا نام۔ یہاں میں یہ بات غور کرنا چاہتا ہوں کہ
اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد عربی علیہ السلام کا نام مبارک لکھا ہوا نام مبارک کل ما کا ہوتا ہے، جب بھی بائی چانس نہیں، جب بھی یہ کھولتا کا نام سامنے لکھا ہوتا اس کے باقی علماء کے پاس ہمارے سے ہو جانے آپ میری نظر میں ایک تو اس کی توجیہ یہ ہے، اپنے بزرگوں کی ہم نے زیارت کی ہے، اپنے والدین قریبین نے اپنے ماں کو دیکھا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا میرے ابا جی بلال علیہ الرحمہ کا معمول کہ آپ ہر روز اپنی منزل جو پڑھتے تھے قرآن شریف، اس کے علاوہ سورۃ یاسین سے نہیں، جب سے بھی خیال ہو گیا کہتا ہے اپنے مامے کی یہ ایسی عادتیں بنایا کرو، اسے خاص بولنے کی عادت نہ بنائی، یہ عادت بھی بناؤ، ابا وضو کرتے پڑھتے تو چھوڑتے یہ بھی پڑھتا ہے، اور آپ کا تلاوت میں جو قرآن پاک کرتے تھے نا اس کو آج ہم نے یاد کے لیے رکھا ہوا ہے، یاسین شریف کے سے لے کر آخر تک ہر ورقہ جو ہے نا اتنا موسیدہ ہوتا ہے ہاتھ تک تک اور آپ نے وہاں نشانی رکھی ہو، ایسے کوئی نشانی سامنے آ ایسے کوئی سامنے وہ جب بھی تو رات ہوتا سامنے نشانی رکھی ہوئی تھی، دیکھتا ہی وہاں تھا۔ آپ کا نام لکھا ہوا ہے۔ اچھا مجھے ایک بتا دو، بس باتیں آگے بڑھ جاتی ہیں، سمیٹنا مشکل ہو جاتی ہیں، لیکن آپ تو پیار والے ہیں، آپ نہیں سمجھتے، آپ ہم کی طرح واپس سے بیٹھے ہیں۔ بتائیے پورے تورات میں اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لکھا؟ لکھا ہے تو وہ وہاں سے کیوں نہیں کھولتا؟ وہاں سے کیوں نہیں کھولتا؟ محمد کا کیوں کھولتا ہے؟ رب نے بھی فرمایا پکڑو اس کو، میرے نام پہ چونتا نہیں ہے، محمد کا نام چونتا ہے، اور خدا اس میں راضی ہے جو مصطفیٰ کو چونتا ہے، اس پہ راضی ہے، پوچھتا ہی نہیں میرا نام تو نہیں جمع، میرا نام تو نہیں جمع۔ یا اس کی توجیہ یہ ہے کہ نشانی وہاں رکھی تھی، کھولتا سبحان اللہ، ہم انگوٹھے چومنے تو پکڑے جائیں، وہ روز چومتا اسے پوچھتے اور اتنا اونچا نکل گیا رب نے قریب کی ڈیوٹی لگائی، پیارے قریب غسل بھی، کفن بھی، جنازہ بھی، صوفیہ کا قول مجھے یاد ہے، کتاب کا نام پوچھنے وقت لے کر ڈرامہ ایوارڈز لفظ مجھے یاد ہے، لیکن مجھے ان بزرگوں کا نام یاد نہیں ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ان سے عرضی مولا میں سب کچھ کرتا ہوں، ایسے کے جنازے کے لیے میں کہوں تو جنہوں نے اس کو گھر نہیں رکھا روبی پہ ڈال دیا، جنازہ کون پڑے گا؟ فرمایا کریم لالچ تو دے دے لالچ تو دے دے، مولا لالچ کہاں کا دوں؟ فرمایا اعلان کر دے کہ جو شخص اس کا جنازہ پڑے گا بخشا جائے گا۔ جو جنازہ پڑے گا، اب بخشش کی کسی طلب نہیں ہے، وہ گاؤں والے جنہوں نے اس کو اٹھانے کی تکلف نہیں کیا حضرت کے پیچھے، یار جو ایک مرتبہ صرف نام ہی چونتا ہے اور کچھ نہیں کرتا، صرف نام چونتا ہے، زندگی روز کھولتا چونتا، اتنا اونچا بن گیا خود بھی بخشا گیا،
کے جنازے والے بھی. سبحان اس اللہ. اللہ کے بندے نے کتنے لوگوں کو مصطفیٰ کا نام چومنا سکھایا ہے. کتنے انپڑھوں کو سکھایا, کتنے جاہلوں کو سکھایا, کتنے بے ادبوں کو سکھایا, اور جو خود چومے کاچے خطاکار تھا حضور نے فرمایا میرے محبوب کا نام چومنے والے کیا تجھے بخش دیا ہے. جس مرد حقا نے ہزاروں کو محبوب کا نام چومنا سکھایا ہے وہ محدث کس بات ہے. سبحان اللہ. ایک توجیہ اور بھی ہو سکتی ہے. توجیہ کو طلبہ بڑا پسند کرتے ہیں, میرے دوستوں کو تو آپ پتہ نہیں ہوگا, توجیہ بڑی پسند ہے. ایک دوسری توجیہ یہ ہے, دوسری کہ تورات کے ہر صفحے پر سرکار لکھے ہوئے ہیں. جہاں سے کھولو سامنے, جہاں سے کھولو سامنے, جہاں سے کھولو سامنے. یعنی تورات کا کوئی صفحہ میرے آقا کے نام سے خالی ہے ہی نہیں. اور تجھ سے تو وہ یہودی اچھا جسے تورات کے ہر صفحے پہ مصطفیٰ نظر آتا ہے, تجھے تو پورے قرآن میں محمد نظر نہیں آتا. میرے آقا نے کیا فرمایا, قولوا محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہو, اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہو, محمد رسول اللہ کہہ رہے ہو. جب تک یہ نہیں کہو گے ایمان, بولو ایمان نہیں ملے گا. تو سونا تو گھٹیا مثال ہے, کیا کروں پلے جو ہی بننا. اور قسم کھا کے کہتا ہوں خدا کی کائنات میں کوئی ایسی شے قیمتی ہے نہیں جس کو میں حضور سے مشابہت دے کر بیان کروں. خدا ایک ہے تو اس کا محبوب بھی ایک ہی ہے, ایک ہی ہے. جی نبی پاک کے صحابی حضرت خارجہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خارجہ ابن زید کان من فراق الانصار, انصار میں نامی گرامی بزرگ تھے, عام انصاری نہیں تھے. فراق الانصار اے من اشراف, اشراف انصار میں تھے. مدینہ علیہ سے ذرا باہر نکلے اور عصر اور مغرب کے درمیان کا ٹائم ہے کہ چلتے چلتے ایک دم زمین پر گر گئے. بس گرے, واصل بحق ہو گئے, واصل بحق ہو گئے. انصار کو پتہ چلا, ادھر سے آئے, ادھر سے آئے, بھاگتے آئے, حضرت کو اٹھایا, چار پائی پہ لٹایا اور اٹھا کر مدینہ علیہ لے آئے. نام مبارک حضرت خارجہ ابن, یہ نام پکا کرو, یہ سنیوں کا پیر ہے. آپ صحابی سنیوں کا پیر ہے, ہر صحابی سنیوں کا پیر ہے. ہمیں سنیت کو دروازے سے یہ کیا ہوا, چار پائی اٹھائی ان کے گھر لے آئے. ادھر انصار بیٹھے ہیں, خواتین ایک طرف بیچاری رو رہی ہیں کہ اچانک فوت ہو گئے ہیں, رو رہی ہیں. صحابی بیٹھے ہیں, مغرب کے بعد کا وقت ہے, اور جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کے اوپر چادر, اس کے اوپر چادر ڈھکی ہوئی ہے. تو راوی فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہیں کہ ایک دم آواز آئی, ہم سے تو وہ چپ ہو جاؤ. یہ کاشن دینے والا کون ہے؟ ادھر ادھر ادھر, ہم نے ہر طرف دیکھا, پتہ ہی نہیں کون بول رہا. ہم سے تو دو مرتبہ کہا. ہم نے جو کان لگائے اور ٹکٹکی باندھ کے دیکھا, فَإِذَا هُوَ مِن تَحْتِ الرَّدَاءِ, ہم دیکھتے کہ چادر کے پیچھے والا بول رہا ہے. چادر کے پیچھے والا بول رہا ہے. ان کی تو رگے شاہ کاٹ گئی نا, جو کہتے مر گیا, کھپ گیا, کھپ گیا, تیرے کھپ گئے, تیرے مر گئے. محبوب کے غلام صبر کر بھی گئے دونوں. سبحان اللہ. ہم سے تو چپ ہو جاؤ. سارے جو چپ ہو گئے تو ہم اب متوجہ
متوجہ ہو گئے کہ یہ بولتا ہے، فرماتے ہم نے چادر ان کے چہرے سے اٹھائی، جب چادر ہٹائی تو آواز سے کہنے لگے محمد رسول اللہ۔ حالانکہ سرکار کو دنیا سے سفر کیے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا، یہ کیا کہتے ہیں رسول اللہ صدق فی الکتاب الاول، قربان ہو تیرے علم کے، مرنے کے بعد بھی کتاب، مرنے کے بعد بھی ساری نہیں، محمد رسول اللہ۔ ہمیں تو کتابوں سے یہی ملتا ہے محمد رسول اللہ۔ کفا باللہ شہیدا، اللہ فرماتا ہے اللہ گواہ کافی ہے، مولا تو گواہ۔ پہلے تو فرماتا ہے ساری دنیا تیرے سامنے پیش ہوگی، گواہی دے گی، اب تو گواہی دیتا ہے، تو گواہ ہے، یا اللہ تو کس کا گواہ ہے؟ 26واں پارہ، سبحان اللہ، کون سا؟ 26، کسی کو پوچھ لے گا، 26واں پارہ، سورۃ الفتح، سورۃ الفتح، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ آخری رکوع میں یہ آیت ہے، اللہ فرماتا ہے محمد کفا باللہ شہیدا، اللہ کافی گواہ، یا اللہ تو کس کی گواہی دیتا؟ فرمایا محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ، نہ پہلے اپنی تو گواہی دے گئی، اپنی گواہی دیتا نہیں۔ اس آیت میں اپنی گواہی ہے، اپنی گواہی نہیں بلکہ محمد رسول اللہ۔ اب ذرا خدا کے سامنے اپنا اٹھا کرو، اور جتنی تمہیں پڑے پھر میرے جیسا منگتا گرے، 1 2 3، جب لاکھ جھوٹے پڑے میں کہوں گا ایک۔ اللہ فرماتا ہے اللہ گواہ کافی ہے، کس بات کا؟ لا الہ الا اللہ کا گواہی یہاں نہیں، اور یہاں نہیں ہے، یہاں کون سی گواہی ہے؟ محمد رسول اللہ۔ اس لیے محبت والے فرماتے ہیں سرکاری صاحبان، حافظ صاحبان، بے شک یہاں کفا باللہ شہیدہ پہ وقف کرنا جائے گا، وقف کرنا لست بقارئ القرآن ولا بالحافظ، نہ میں قاری ہوں نہ حافظ، ایک سادہ سا تھوڑ پونجیا یعنی مسجد کے مصلی کا خادم ہوں جی، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں آپ کی قرات کو سناؤں، آپ کے حفظ کو سناؤں، لیکن ذرا ایسا کیا کیجیے کہ وقفا باللہ شہیدہ پہ وقف کرنے کی بجائے ذرا سانس توڑنے کی بجائے آگے بڑھ جائے کیجیے، وقفا باللہ شہیدا محمد رسول اللہ۔ سننے والوں کو پتا چلے گا یہ رضوی سننی ہے، یہ رضوی، قادری، چشتی، صابری، بریلوی، سبحان اللہ، ایسی پیاری نسبت ہے۔ بریلوی اور چھوڑو بریلویوں کو یہ ایسی ہی باتیں کرتے ہیں، خدایا تیرا شکر ہے، تیرا شکر، یہ غیروں کی گواہی، یہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات گرامی میں پوچھنا چاہوں خارجہ میں کیا کہتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ، اور فوت ہوئے پڑے ہیں، اللہ اللہ، فوت ہوئے پڑے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ابا جی، امی جان، بلا بیٹے، نہ اماں، نہ پاپا، نہ بیٹا، نہ یہ، نہ وہ، محمد الرسول اللہ، سبحان اللہ، محمد الرسول اللہ۔ اور یارو مرنے کے بعد بھی ان کی زبان پہ محمد عربی ہی کا ذکر آتا ہے، اسی لیے تو حضرت تعالیٰ بریلوی کا مرید بڑے پیار سے کہتا ہے میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ عزیزان گرامی، ابھی بزرگوار کا سبق ختم نہیں ہوا، کیا فرماتے محمد
اللہ، پہلے تو قرآن نا چوپر ہم سے تو یہ کیوں کہا؟ مجھے سمجھ یہ آتی ہے کہ چونکہ رو رہے تھے نا لوگ اور خواتین بھی پردے میں رو رہی تھی، اس لیے باپے نے ڈانٹ دیا، صحابی نے ڈانٹ دیا، چپ کرو، رونا تم نہ سناؤ میری بات۔ میں کیا کہتا ہوں، میں کیا کہتا ہوں، کیا کہتا ہوں؟ محمد رسول اللہ، سبحان اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، صدق فی الکتاب الاول، فی الکتاب الاول، پھر کہتا ہے ہذا رسول اللہ، پھر کہتا ہے ہذا رسول اللہ، اور سننے والوں یہ رسول اللہ آ گئے، سننے والوں یہ رسول اللہ آ گئے، اور اسی میں بات نہیں، پھر کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اور ہوتا ہے جنگی قادری نے مبالغہ نہیں کی ہے، ان سے سن کر ہی ہمیں سبق سنایا ہے۔ یہ میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، میں وہ سنی ہوں جلیل آخری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، رسول اللہ، حالانکہ سرکار مثال فرما چکے ہیں، میرے آقا سفر آخرت سے تشریف لے جا چکے، پھر کہتے حاضر، کیا کہتے ہیں؟ حاضر، یہ دس، یہ بھڑک مانے آدھے بھی تک سمجھ نہیں آئی، یا رسول اللہ مت کہو، یہاں سے ابھی کہہ رہا ہے یا رسول اللہ، وہ یہ تو زندہ و پائندہ بیٹھے ہیں، وہ تو دنیا سے سفر کرتے بھی کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، سبحان اللہ، یہ یاد رہتا ہے۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں خارجہ بن زید بول نہ سکتا، رب نے بولنے کی طاقت دی ہے۔ سنو قرآن شریف، جب قیامت کے دن ان بدبختوں کے آدائی کے خلاف گواہی دیں گے نا، یہ بھی گواہی دے گی، ان بے غیرتوں کے خلاف یہ بھی گواہی دے گی۔ اجازت بڑی لمبی لمبی رکھ کے تیرے معبود کی بے ادبی کرتے تھے، جب یہ بکواس کرتے تھے تو مجھے ہلنا پڑتا تھا، کہاں ان کی داڑھی کا ہلنا، کہاں محدث اعظم پاکستان، محدث اعظم تعبی، ان کی نیشے محمد کا ہلنا۔ میرے دوستو ان کی حرکت اور ہے، ان کی بدماشی اور ہے۔ حضرات گرامی قدر، آپ کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، پھر صدق صدق فی الکتاب الاول، بلکہ حدیث پاک اس میں ساتھ یہ ہے، وہ یہ بھی کہتے ہیں ابو بکر الصدیق، عمر الفاروق، یہ بھی ساتھ کہتے ہیں، اور حضرت عثمان غنی کا بھی ذکر کیا، لیکن مولا علی کا ذکر کیوں؟ اس وقت حضرت علی شیر خدا ابھی ظاہری دنیا میں تھے، ابھی خلافت کی مسلط آراز نہیں فرمائی تھی، اس واسطے ان کا ذکر خیر نہیں کیا، جو تشریف لے گئے تھے نا ان کا ذکر کیا ہے، اس لیے ورنہ وہ معددہ دشمن نہیں ہے۔ علی اور صحابی ایک شے ہے، علی اور صحابی ایک شے ہے، علی صحابہ سے جدا نہیں، صحابی علی سے جدا ہے۔ اور یہاں صرف امام اہل سنت کی ایک روایت کر کے اجازت، سبحان اللہ، میں کا تم کیا کہا؟ خارجہ بن زید نے ھذا رسول اللہ، ھذا رسول اللہ، معلوم ہوتا ہے انہیں نظر آ رہے ہیں، سبحان اللہ، انہیں نظر آ رہے ہیں، تو جب نظر آ گئے کہتے ھذا رسول اللہ، یا السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام، اور خدا کی قسم ہے یہ وظیفہ وہی پڑھتے ہیں جنہیں سرکار نظر آتے ہیں، سبحان اللہ، یہ وظیفہ وہی پڑھتے ہیں جن کو سرکار نظر آتے ہیں۔
سبحان اللہ کلکتہ کا شہر ہے، ندویوں بدماشوں کا جلسہ ہے، احمد رضا بریلوی بھی کلکتہ اور کے پیچھے پہنچ گئے۔ ایک طرف ان کا جلسہ ہے، دوسری طرف امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلسہ ہے، اور حضرت نے وہاں خطاب فرمایا۔ خطاب کچھ کیا فرمایا؟ حضور کے دشمنوں کی دھجیاں بکھیر دی۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ والے بڑے متواضع ہوتے ہیں، لیکن وہاں امام اہل سنت نے مولا علی کی سنت ادا کی۔ سبحان اللہ۔ کیا؟ جب میدان خیبر میں مرحب کے مقابلے میں آئے تو علی شیر خدا نے یہ نہیں کہا میں اللہ کا عاجز بندہ ہوں، میں اللہ کا غریب بندہ ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا غریب بندہ ہوں، میرا باپ کی سار پہ نہیں ہے کہ تھی نا فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرا، او بے ایمان مرحبا، تجھے پتا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ سمتنی امی حیدرا، اور این ممکن نہیں حقیقت ہے، علی شیر خدا کی روحانی جدی کی احمد رضا بول۔ سبحان اللہ۔ ترجمہ نہیں کروں گا، صحیح علماء جانے، نور المصطفیٰ صاحب جانے، شیخ الحدیث صاحب جانے، شادی صاحب جانے، آپ جانے۔ تو بھائی سنا جتوں کہ میری چلو میر بات تو لکھی نہ ہے، ویسے میر بنی کیونکہ آپ نے شاید علماء تو جانتے ہیں، آپ نے نہیں پڑھی ہوگی۔ فرمایا منم کے علم بنائے ہوئے بازو نازک، منم کے علم بنائے ہوئے بازو نازک، منم کے علم بنائے ہوئے بازو نازک، منم کے حملہ من شیر را با اندازت، منم نہیں ملتا حوالہ، مجھے حوالہ دے نہیں ملتا، حضرت رحمی ملتا حوالہ دے نہیں ملتا، میں دیکھ لوگا ہوتا سکی دفعہ دے نہ دے دیتا ایسے دیکھتے السیرۃ النبویہ، حضرت مفتی سید زین الدہلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث شریف نقل کی ہے، اور یہ جو جدید چھپی ہے نا سیرت حلویہ، اس کے حاشیے پر آج نئے سرے سے ریویو کر کے آئے، یاد کر کے آئے۔ مجھے پتا ہے طالب میں نے معاف نہیں کرنا ہوگا، میں منع کہ علم بنائے میں بازو نازم، میں وہ ہوں میری قوت بازو پر علم ناز کرتا ہے، کہ علم بنائے بازو نازم، منم کے حملہ من شیر نابا اندازم، اور میں وہ ہوں کہ ایک حملہ کروں تو شیر چاروں چھانے گٹ گئے جاتے ہیں۔ اور پھر جو جوش کے قدم میں آئے ماتے شہیدہ باشی، کشیدہ باشی، کشیدہ باشی کہ تیرے قضا، شہیدہ باشی کشیدہ باشی تو تیرے قضا، اور تو نے تیرے قضا کا سنا ہے نا، ابھی سنا ہے، میں منع نستم، اور تیرے قضا بھابیوں کے لیے میں ہی کشیدہ باشی، کشیدہ باشی تو تیرے قضا منع نستم، اور شریدہ باشی احمد رضا منع نستم۔ تو نے سنا ہوگا اور تم نے سنے ہوگے سنی وہ ہم ہی ہیں، تم نے سنا ہوگا محدث صاحب یہی ہے، یہ محدث صاحب کے لیے خادم ہے، احمد رضا کے لیے خادم ہے، تم نے سنے ہوگے سنت بریلوی حنفی سنی وہ ہم ہی ہیں جنہیں احمد رضا بریلوی کے خیرات ہوگا۔ سبحان اللہ۔ Oh
بڑی مہربانی تشریف رکھیں آپ اچھے پیارے شمس دی بدر بلا کے واسطے دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے نور جامع نور ایمان نور قبر و بشر دے ابو حسین احمد نوری ضیاء کے واسطے کر عطا احمد رضائی احمد مرسل مجھے میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے حامد و محمود محمد نوری کر مجھے میرے آقا حضرت حامد رضا کے واسطے میرے امجد کر عطا مجھ کو رضائے مصطفیٰ اور شریعت کی بہار مصطفیٰ کے واسطے یا الہی صدر احمد پہ ہو وقت اجل مرشدی سردار احمد بارزا کے واسطے یا الہی صدر احمد پہ ہو وقت اجل مرشدی سردار احمد بارزا کے واسطے فیض مرشد سے الہی قلب روشن کر میرا مرشدی بالفیض باصفا کے واسطے فیض مرشد سے الہی قلب روشن کر میرا مرشدی بالفیض باصفا کے واسطے فیض مرشد سے الہی قلب روشن کر میرا مرشدی بالفیض باصفا کے واسطے نور عشق مصطفیٰ سے جان و دل ہو مستنیر میرے مخدوم محمد نور المصطفیٰ کے واسطے صدقہ